اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے زینب سے یہی کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے، اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ، اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ، سر ننگے وہ گزریں گی اس راہ گزر سے، سر ننگے وہ گزریں گی اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے،
سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المذبوحین المقتولین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادران ایمانی و روحانی، عزاداران امیر المومنین، جن آیات قرآن مجید کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اس موقع کے اوپر پڑھی گئی آیات کہ جب مولا کائنات کم سن کے 3 دن کا سن تھا اور آپ کی ولادت کا موقع تھا. جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں اور اس میں ایک نیا در بن گیا خانہ کعبہ. وہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کا استقبال کیا یا اس مولود کا استقبال کیا کہ جو دنیا میں آنے والا ہے. ایک نیا در بنا اور جس کی نشانی آج بھی خانہ کعبہ میں پائی جاتی ہے لکیر کی صورت میں. لوگوں نے مٹا دینا چاہا لیکن وہ نشانی نہیں مٹا پائے. آج بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھیں اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار برابر ہو گئی. تو مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تھی 13 رجب کو تو آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولیں. کب آنکھیں کھولیں؟ جب پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں لیا. کہا جائے کہ جب امامت آغوش رسالت میں آئی تو آنکھیں کھول دیں. صلوات و محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا سلوات. صرف 3 دن کا سن ہے مولا کا. آپ نے سلام کیا پیغمبر اسلام کو، پیغمبر نے جواب سلام دیا. گویا مولا علی نے آتے ہی بتا دیا کہ جب کلام کرنے سے پہلے سلام کرو. پہلے سلام کرو پھر بعد میں کلام کرو. سلام کیا، رسول خدا نے جواب دیا. اس کے بعد مولا پوچھتے ہیں کہ بتائیے کس آسمانی کتاب کی تلاوت کروں؟ آئے توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں؟ 3 دن کا سن ہے. مولا پوچھ رہے ہیں ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا
3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں، لیکن مولا کہنے بتائیے کس کتاب کی تلاوت کروں؟ 3 کتابیں آ چکی ہیں اور ایک آنے والی ہے یعنی قرآن مجید، لیکن مولا علی نے کہا کہ بتائیے کس کتاب کی تلاوت کروں؟ تو پیغمبر اسلام نے کتاب کی جب تلاوت کی تو مولا کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ جب توریت کی تلاوت کی تو فرمایا کہ یا علی تم نے توریت صاحب توریت جناب موسیٰ سے بہتر تلاوت کی، اور جب زبور کی تلاوت فرمائی تو پیغمبر اسلام نے تصدیق کی یا علی آپ نے زبور صاحب زبور جناب داؤد سے بہتر تلاوت کی، اور جب انجیل کی تلاوت فرمائی تو فرمایا کہ یا علی آپ نے انجیل کی تلاوت صاحب انجیل جناب عیسیٰ سے بہتر کی، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو فرمایا کہ یا علی آپ نے قرآن میری طرح پڑھا۔ صلوات اور محمد فرمانا پیغمبر اسلام کے یا علی آپ نے قرآن میری طرح پڑھا، یہ فرمانا بتاتا ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ فرمانا بتا رہا ہے کہ یہ بھی قرآن وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہ بھی وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ صلوات اور یہ بھی ادھر سے قرآن پڑھ کر آئے اور بھی ادھر سے قرآن پڑھ کر گئے، تبھی ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ عام آدمی تصدیق نہیں کر رہا ہے بلکہ رسالت امامت کی تصدیق کر رہی ہے۔ ایک ایک کتاب کی تصدیق کرتے چلے گئے اور مولا علی نے تلاوت کی، اور کن آیات کی تلاوت کی مولا نے؟ 3 دن کے سن میں جب قرآن نازل بھی نہیں ہوا، کون سی آیتیں تھیں وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتیں تھیں۔ جناب فرمان علی صاحب نے اپنے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اس کی سورہ مومنون کی ابتدائی 11 تھی، یعنی امیر المومنین نے سورہ مومنون کا انتخاب کیا ہے۔ صلوات پر محمد سورہ مومنون کا انتخاب کر رہے ہیں۔ جس انداز سے 11 آیتیں پڑھی اس میں سے 5 آیتیں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ فرمان علی صاحب نے قرآن مجید کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ یہ ابتدائی 11 آیتیں مولا علی نے 3 دن کے سن میں تلاوت فرمائی تھی کہ پیغمبر نے تصدیق کی کہ یا علی آپ نے قرآن میری طرح پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مولا فرما رہے ہیں یعنی کلام اللہ کا ہے، علی کی زبان تو جاری ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بتحقیق وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نماز خضوع خشوع سے پڑھتے ہیں، جو نماز گڑ گڑا کے پڑھتے ہیں، یعنی خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ایسے مومنین کی گارنٹی لی جا رہی کہ کامیاب ہیں۔ صلوات نمازیں کہیں دکھا کے پڑھی جا رہی ہیں اور کہیں اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، کہیں جتانے کے لیے ہے، کہیں خلوص سے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز قابل قبول ہے جو خلوص سے پڑھتے ہیں اور گڑ گڑا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ جو نماز خضوع خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ مومنین بھی کامیاب ہیں کہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو فالتو باتیں نہیں کرتے، بکواس نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، عیب جوہی نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، فالتو باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ایسے مومنین بھی کامیاب ہیں۔ صلوات کے سن میں کیا پیغام دے رہے ہیں مولا کائنات، کیا میسج دے رہے ہیں؟ قرآن آیات زبان کے اوپر جاری و ساری ہیں۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن سنانا اور ہے، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنانا اور ہے۔ صلوات پر محمد۔ مولا علی کی شان تھی کہ انہوں نے نزول قرآن سے پہلے ہی قرآن سنایا، مطلب لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آ رہے ہیں، وہاں سے مطالعہ کر کے آئے ہیں اور یہاں سنا رہے ہیں۔ تصدیق کرنے والے پیغمبر اسلام ہیں۔
फरमाया कि वहुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो मोमिनीन फलाह पा गए, कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी हराम में मुब्तला नहीं होते हैं, ऐसे मोमिनीन भी कामयाब हैं। वहुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो मोमिनीन भी कामयाब हैं कि जो ज़कात अदा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों का लिहाज रखते हैं, बुराइयों से बचे रहते हैं, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और वहाँ हमेशा हमेशा वहाँ की नेमतों से फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ जन्नत की में नहरें जारी होंगी और जो चाहेंगे हम जाम पिएंगे, जो चाहेंगे शरबत पिएंगे, दूध की ख्वाहिश होगी दूध मिलेगा, शरबत की ख्वाहिश होगी शरबत मिलेगा, शहद की नहरें जारी होंगी और वहाँ हरे भरे बागात होंगे। हमें दुनिया में कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ता है और वहाँ मन में ख्याल आएगा और चीज़ हाजिर हो जाएगी। जिन लोगों के लिए साहिबान ईमान के लिए है, जो मोमिनीन हैं, साहिब तक़वा हैं, परहेज़गार हैं, ईमान के साथ अमल साले भी बजा लाते हैं, ऐसे लोगों का इनाम बागात जन्नत है और वहाँ की शीरीं नहरें हैं और वहाँ सिर्फ दिल में ख्याल आएगा चीज़ हाजिर हो जाएगी। ये शान है जन्नत की। और जिन्हों के बुरे अमाल हैं, जिन्होंने जो ईमान नहीं लाए और अमल साले नहीं बजा लाए, वो नुकसान उठाने वाले हैं, दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में जहन्नम में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगम्बर इस्लाम तस्दीक करते जा रहे थे और मौला अली तिलावत करते जा रहे थे और पैगम्बर जैसी शख्सियत तस्दीक करती जा रही थी। और कोई आम बात नहीं, मामूली बात नहीं थी कि अंबिया का सरदार वो तस्दीक कर रहा हो। वही तस्दीक कर सकता है कि जिसने कुरान देखा या पढ़ा हो। हर एक तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि अभी नाजिल नहीं हुआ है। मौला अली ने कुरान पढ़ करके सुनाया। जनाब फरमान साहब लिखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने बात फरमाया कि या अली ठीक है मोमिनीन कामयाब है मगर वही कामयाब होंगे जो तुम्हारे दामन से वाबस्ता तुम्हें छोड़ देने वाले कामयाब होने वाले नहीं हैं। तुम्हारे दामन को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, वही कामयाब होंगे। उन्हीं के मुकद्दर में कामयाबी है जो अली के दामन को पकड़े रहें, उनके दामन को न छोड़े। यानी अली को भी माने और अली की भी माने। ऐसे लोग कामयाब होंगे जो अली को भी मानते हो और अली की भी मानते हो। हम अगर कहें कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो आप हमारे जाने के बाद कहें कि नहीं मौलाना झूठ बोल रहे हैं। ये तो नहीं क्यों? इसलिए कि खाली दावा है, कोई दलील क्या नहीं, खाली दावा है। मौलाना ने कह तो दिया लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि मोहब्बत वाला कोई काम किया हो, कभी हमारी बात मानी हो, कभी हमारी बात सुनी हो। लेकिन कह तो रहे थे मोहब्बत, लेकिन बात समझ में नहीं आती। तो कब यकीन होगा कि मोहब्बत करते हैं कि जब हम इनकी बात माने, हमारे इनसे कुर्बत हो, हम इनकी हर बात को मानते हो। खाली नहीं कहते हम आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत तो करते हैं कि कोई बात मानते नहीं। ये मसला अहले बैत का है। खाली अहले बैत को मानना काफ़ी नहीं है, उनसे मोहब्बत भी करनी होगी। सलवात करो। तो कहते हैं कि जब अमल की बात आती है कि कहाँ मौला और कहाँ हम, सुना होगा आपने कि कहाँ मौला और कहाँ हम। लेकिन हम तो देखते हैं जनाब सलमान भी हैं, जनाब मिर्दाद भी हैं, जनाब अबू ज़र भी हैं, जो पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा और उसके बाद अपने आप को किरदार अहले बैत में ऐसा ढाल लिया कि पैगम्बर फरमाया कि सलमान हम अहले बैत में से। तो खाली मौला को मानने की बात नहीं है, मौला की भी माननी चाहिए, तभी हम हकीकी चाहने वाले और मानने वाले होंगे, नहीं तो खाली दावा होगा। तो कहते हैं कि अमल की जब बात आती है तो कहाँ मौला और कहाँ हम। जब जन्नत में जाने की बात आती है तो कहते हैं जहाँ मौला वहाँ हम। सलवात और जहाँ मौला वहाँ हम। तो उसी वक्त हो सकता है कि जब हम मौला की बताई हुई बातों पर अमल करें, मौला को भी माने और मौला की भी माने। सलवात
کے بے شمار فضائل ہیں، ان کی معرفت ہر ایک کو حاصل ہو بھی نہیں سکتی ہے جب تک انسان متقی و پرہیزگار نہ ہو۔ یہ ہر ایک کے امام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے سردار نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ولی نہیں ہے، جن کے خصوصیات ہیں، صفات ہیں، یہ صرف مومنین کے امیر ہیں، امیر المومنین کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہی تو گواہی دیتے ہیں، اشہدو ان امیر المومنین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہے، غیر مومنوں کے امیر نہیں ہے۔ صلوات اور محمد نعرہ حیدری، سلوات۔ یہاں ہر ایک کے یہ امیر نہیں ہے، ہر ایک کے سردار نہیں ہے، مومنوں کے سردار ہیں، مومنوں کے امیر ہیں۔ گواہی بھی دیتے ہیں اذانوں میں کہ علی مومنین کے امیر ہیں، اسی طرح سے ہر ایک کے امام بھی نہیں ہیں، ہر ایک کے امام بھی نہیں ہیں۔ فکر آگے پڑھیے، اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین، ہر ایک کے امام نہیں ہے، متقیوں کے امام۔ صلوات اور علی کو اپنا امام بنانے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، علی کو اپنا امام بنانے کے لیے پرہیزگار ہونا پڑے گا، علی کو اپنے امام بنانے کے لیے بطہارت ہونا پڑے گا، نجاست یہاں تک نہیں آ سکتی ہے۔ صلوات اور مسجد میں رسول اسلام تشریف فرما ہے، اصحاب تشریف فرما ہے، اور وہاں سے ایک صاحب باہر نکلے، جناب سلمان کسی ضرورت سے باہر نکلے مسجد سے، ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی جو ہر وقت انتظار میں ان کو شکایت کریں، کوئی کمی نکالیں۔ پوچھا کہ مسجد میں کون کون لوگ ہیں، بتایا کہ رسول خدا ہیں اور ان کے پاس اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پہلو میں جو شخص بیٹھا اس کو میں نہیں پہچانتا۔ ابھی مسجد میں آئے تو منظر کچھ اور دیکھا، رسول اسلام بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، لیکن جو پہلو میں بیٹھا ان کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سلمان نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا سلمان جھوٹ بولا، بلایا جائے، کیا کہا؟ کہا کہ رسول اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب ہیں، اور جو پہلو میں بیٹھا اس کو نہیں پہچانتا۔ جناب سلمان جب تشریف لائے تو سامنے پوچھوایا گیا کہ سلمان تم نے ایسا کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے علی کی معرفت یا مجھے ہے یا اللہ کو ہے، علی کو یا میں پہچانتا ہوں یا اللہ پہچانتا اور کوئی نہیں پہچانتا۔ صلوات اور کو معرفت نہیں ہے، ابھی بات نہیں تمام نہیں۔ پیغمبر اسلام فرمایا جس طرح سے علی کی معرفت میرے علاوہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ویسے میری معرفت علی کے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور خدا کی معرفت علی کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ بے شمار فضائل ہیں مولا کائنات کی، زیادہ وقت نہیں لینا آپ حضرات کا۔ یہ جب اسلام کا اعلان ہو رہا تھا وہاں بھی کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ 10 برس کے سن کا بچہ اٹھا تھا جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ اعلان اسلام کیجئے، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ کاش کوئی کھڑا ہو جاتا اور اس کو بھی انعام مل جاتا کہ یہ رسول کا وصی ہے، یہ رسول کا جانشین ہے، یہ رسول کا خلیفہ ہے، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا، سناٹا تھا۔ لیکن 10 برس کے سن کے بچے نے کھڑے ہو کر کے بتایا انا ناصر کو یا رسول اللہ۔ تاریخ نے اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جب مولا علی نے کہا کہ میں مدد کروں گا، میں نصرت کروں، کسی نے نہیں کہا کہ 10 برس کے سن کا بچہ ہے کیسے آپ کی نصرت کرے گا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ بچپن سے ہی امام ہوتے ہیں، کبھی تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صلوات اور تو مولا علی نے جیسا وعدہ کیا تھا ویسے کو پورا بھی کیا، چاہے گھر کے اندر رسول کی حفاظت ہو،
چاہے گھر کے باہر رسول کی حفاظت ہو، چاہے اسلام گھر میں پنپ رہا ہو یا گھر کے باہر اسلام پنپ رہا ہو، اس کو فروغ مل رہا ہو، چاہے تلواروں کے سائے میں سونا پڑے، چاہے میدان جنگ میں جانا پڑے، صلوات محمد ہر جگہ مولا کائنات نے نصرت کی ہے، کہیں بے وفائی نہیں کی ہے۔ بے وفا اور تھے، وفادار اور تھے، میدان میں ڈٹے رہنے والے اور تھے، میدان چھوڑ کے بھاگنے والے اور تھے۔ صلوات محمد سب چھوڑ کے چلے جاتے تھے، لیکن علی سپر بنے رہتے تھے، علی ڈھال بنے رہتے تھے، ہر میدان کو سر کیا ہے۔ اور اپنے وقت نے جب بے ادبی کی ہے تو مولا علی کو غصہ آیا تو سینے سے اتر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے اتنا اچھا موقع چھوڑ دیا، دشمن پہ قابو پانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، ایسا موقع کہاں ملے گا؟ تو شاید آواز آئے نادام تم نہیں جانتے، وہ گھبرائے کہ جو دوبارہ قابو نہ پا سکتا، وہ ہو کہ جو دوبارہ قابو نہ پا سکتا ہو۔ جب غصہ رفع ہو گیا تو پھر مولا نے اس کو تہہ تیغ کیا ہے۔ صلوات محمد غصے کے عالم میں تلوار چلا دیتا تو یہ جہاد میرے نفس کا جہاد ہوتا، یہ میری طرف سے جہاد ہوتا، لیکن میں جہاد اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک وقت میں مولا علی نے غصے کو رفع کرنے کے بعد، دشمن قابو پانے کے بعد اتر آنا، یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں جہاد بن نفس بھی کر رہے تھے، جہاد بن سیف بھی کر رہے تھے۔ صلوات محمد تو دین کا رہبر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہر مرحلے میں ساتھ دینے والا ہو، با وفا ہو، اور کہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہ ہو، میدان میں ڈٹ جانے والا ہو، اور دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، بانی دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ رسول اسلام کو سکون ملتا تھا علی کو ساتھ رکھ کر کے۔ علی جب سپر بن جاتے تھے، ساتھ دیتے تھے، رسول کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، بہت محبت فرماتے تھے، یعنی کہ داماد ہیں اس لیے محبت کر رہے ہیں، نہیں ناصر ہونے کی وجہ سے، مددگار ہونے کی وجہ سے، وسیع ہونے کی وجہ سے، جانشین ہونے کی وجہ سے رسول ہر مرحلے میں علی کو پیش رکھتے تھے۔ تو جب وعدہ کیا تھا اس کو وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ کب؟ جب رسول آخری حج سے لوٹ گئے، غدیر کے میدان راستے میں پڑا، حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ اکبر، سخت تیون ہے پروردگار کے کہ جب غدیر کا میدان آیا تو آگے جو پیچھے رہ گئے ان کو واپس، ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، تاکہ غدیر ایک نقطہ بن جائے، ایک پوائنٹ بن جائے، ایک مرکز بن جائے کہ جس سے آگے بڑھنے بھی نقصان ہو اور پیچھے رہ جانے بھی نقصان ہو۔ صلوات محمد ماشاءاللہ بافہم حضرات تشریف فرمائے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، باذوق حضرات تشریف فرما ہے، بس بات اشارہ میں ہوتی ہے سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مولا کی عطا ہے، مولا کی نعمت ہے، مولا کی نوازش ہے اپنے چاہنے والوں کے اوپر۔ تو اس میدان میں سب رک گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ حاجی تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا شام ہو گئی کہ ہمیں نیند آ گئی تھی، یا درخت ہوتے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ہم سو گئے تھے، ہم سن نہیں پائے۔ چٹیل میدان تھا، اس میدان میں اونٹوں کے اوپر سے پالان اتروائے گئے تاکہ ایک نیا ممبر تیار ہو۔ کہا جائے لفظوں کو بدل کے کہ غدیری ممبر تیار ہو جائے، غدیری ممبر تیار ہو جائے جو مولا علی کے صدقے میں ملنے والا ہے۔ چنانچہ پالن شتر کا ممبر تیار کیا گیا، پیغمبر اسلام اس کی بلندی کے اوپر گئے اور اقرار لیا لوگوں سے کہ آپ نے نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، تمام احکام شریعت ہر ایک نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد دین ہم تک پہنچایا ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی ہر ایک بات کو مانا بھی ہے، نہیں کہ ہم نے کسی بات کو نہیں مانا آپ کی، جو کچھ آپ فرماتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے اقرار لے لیا تو اس کے بعد فرمایا کہ اب جو میں بیان کروں اس کو مانو گے کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہمارا ایک بات آپ کی مانتے ہوئے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ پوری حدیث اس طرح سے مکمل ہوئی کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، حیدری آواز بلند تر سلوات۔ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ فہذا کوئی نہیں کہے کہ علی کے نام رکھ لیا کہ نہیں یہ والے علی نہیں وہ والے علی تھے، ان سے مراد یہ علی نہیں تھے امیر المومنین، کوئی اور علی تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے گنجائش نہیں رکھی کوئی شیخ نکال پائے، لیکن فہذا علی مولا، جس کا میں ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، یہ علی فہذا علی مولا۔ کوئی گنجائش پیغمبر اسلام نے چھوڑے ہی نہیں کہ کوئی نیا علی تیار کر دے، کوئی نیا علی بنا لے، کسی اور کا نام علی رکھ کر کے کہہ دے کہ وہ علی نہیں تھے یہ علی تھے، تاکہ یہ علی جو اس وقت میرے ہاتھوں پر ہے یہ علی مراد ہے۔ فرمایا کہ اللہم وَعَلِ مَنْ وَعَلَا، اے پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھتے، اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھتے، لفظوں میں کہا جائے کہ اسی سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرتا ہو۔ اللہم وَعَلِ مَنْ وَعَلَا اللہم عَادِ مَنْ عَادَا، پروردگار اس کو دشمن رکھنا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ سوال پر پیغمبر اسلام نے بغیر کسی خوف کے پیغام پہنچا دیا جس کا وعدہ ہو چکا تھا۔ کب وعدہ ہوا تھا؟ جب اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، آواز آتی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ تو 10 برس کے سن میں مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، تو پیغمبر اسلام نے اس وعدے کو پورا کر دیا کہ وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا۔ یہ 10 برس کے سن میں جو وعدہ ہو رہا تھا وہ غدیر کے میدان میں پورا ہو رہا ہے، غدیر کے میدان میں پورا ہو رہا ہے۔ تبھی تو یہ لفظیں ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا نہیں، نازل کیا جا چکا، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا، یعنی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال ہوا کہ جو پیغام پہنچایا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ چنانچہ پہنچا دیا پیغمبر نے، اور جب پہنچ گئے تو پھر ایک آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن آپ کا دین کامل ہو گیا، آج کے دن جب ولایت کا اعلان ہو گیا، امامت کا اعلان ہو گیا، جانشینی کا اعلان ہو گیا، تو دین کو تکمیل کی سند مل گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر تمام نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن اللہ آپ کے دین سے راضی ہو گیا، یعنی ابھی تک اللہ دین سے راضی نہیں تھا، جیسی ولایت کا اعلان ہوا اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ نعمتیں ناتمام تھیں، جب ولایت جیسی نعمت آ گئی تو نعمتیں مکمل ہو گئی، اور دین مکمل نہیں ہوا تھا، کمپلیٹ ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس طرح سے دین مکمل ہو گیا، لوگوں کے اوپر احسان ہے علی ابن ابی طالب صاحب سے، لیکن لوگوں نے فراموش کیا، اس کو جھٹلا دیا، بھول گئے۔ کتنے دن کے بعد؟ صرف 2 مہینے 10 دن کے بعد بھول گئے لوگ، صرف 2 مہینے 10 دن گزرے تھے کہ لوگوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا کہ غدیر میں کوئی اعلان ہوا تھا 14 حاجیوں کے درمیان، 18 کو اعلان ہو رہا ہے 10 ہجری میں، اور اس کے بعد 28 صفر کو رسول کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں،
تو کتنا سا ہوا؟ 2 مہینے 10 دن کا تقریباً. تو اس کے بعد لوگ بھول گئے. ایسا بھولے کہ غسل و کفن کا رسول کا انتظام بھی نہیں کیا، انتظار بھی نہیں کیا، اور ایک نیا خلیفہ بنا لیا. اس خلیفہ کو بھول گئے جو اللہ کی طرف سے انتظام تھا، اللہ کی طرف سے اہتمام تھا. 25 سال تقریباً مولانا نے کس طرح سے مظلومی کے گزارے ہیں. آپ نہج البلاغہ میں خطبہ شیخیہ میں دیکھیے گا کہ مولانا نے خود اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، اپنی تکلیف اور اپنا درد بیان کیا ہے کہ یہ دور کس طرح سے گزارا ہے. مولانا کتنی بے چینی اور تکلیف کے ساتھ یہ دور گزارا ہے کہ جو درمیان میں دوسرے لوگ گھائل ہو گئے تھے، 4 نمبر کے اوپر مولا علی کو موقع دیا گیا اور وہ بھی لوگوں سے گوارا نہیں ہوا. تو ایسے لعین کا انتظام کیا لالچ دے کر کے کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا کے فرق مبارک کے اوپر لگائے. اللہ اکبر. بڑی سخت منزل تھی، یہ آسان نہیں تھا. عزاداروں آپ متوجہ ہو گئے کہ یہ رونے کے ایام ہیں، یہ ایام عزائے امیر المومنین ہے. ہم جتنا بھی گریہ کریں وہ کم ہے، جتنا بھی ہم روئیں اپنے ہمارا مظلوم امام کائنات کا پہلا مظلوم ہے جس کا حق چھین لیا گیا. اس کے حق سے 25 سال تک محروم رکھا گیا. بی بی سیدہ نے بھی اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے. امامت کو بچانے کے لیے، ولایت کو بچانے کے لیے شہزادی قربان ہو گئی. شکستہ پہلو ہونا گوارا کیا، لیکن علی کو اوپر آنچ نہیں آنے دی، ولایت کو اوپر آنچ نہیں آنے دی. اجرکم اللہ. خدا کی غم نوائے سوائے غم اہل بیت کی بڑی سخت منزل ہے. ہاں 19ویں کے صبح کو جب مولا گلدستے اذان کو پر گئے، اذان کہی. ارے جب ویسے نکل رہے تھے جانور بھی محسوس کر رہے تھے کہ مولا آپ جا تو رہے ہیں لیکن صحیح سلامت واپس نہیں آئیں گے. بتوں نے کبھی دامن پکڑ لیا، کبھی زنجیریں در لپٹ کر کے مولا کو روک رہی تھی. اے مولا نہ جائیے، مسجد میں آپ کا قاتل لیٹا ہوا ہے. مولا اللہ. بڑی سخت منزل. مولا نے گلدستے اذان پر اذان کہی. اس کے بعد نماز کے لیے آمادہ ہے. ابن ملجم سے کہا میں تیرا ارادہ جانتا ہوں، اٹھ جاؤ، مسجد لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، اٹھو نماز کے لیے اٹھ جاؤ. اللہ اکبر. مولا نے نماز کا آغاز کیا. ہاں دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ ملعون نے 1000 درہم کے زہر میں بجھی تلوار سے وار کیا. ایسی ضربت لگائی کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا. مولا علی کا سر شگافتہ ہو گیا. شاہ میں سر کو پر خاک رکھتے جاتے تھے. وہ فرماتے فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی زندہ رہنے میں اپنی کامیابی نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ لوگ خدا سمجھ رہے تھے. یا کہ ماں نے کہا کہ ایسی ضرب لگی فستو و رب الکعبہ. فضا میں نعرہ گونجا لتعظمت واللہ ارکان الہدا. ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. قد قتل امیر المومنین. امیر المومنین مسجد میں قتل کر دیے گئے. کوفے میں کوہرام بپا ہو گیا. مومین دوڑے ہوئے، حسنین دوڑے ہوئے. ہائے بابا. امام نے فرمایا کہ بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ. امام حسن نے نماز مکمل کرائی. اس کے بعد دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کو جکڑ کر کے لے آئے، کہا کہ اس کی مشکیں کھول دی جائیں. مولا نے ایک سوال کیا، ابن ملجم یہ بتاؤ کہ میں تمہارا برا امام تم نے اس طرح سے میرے سر کو بزر پر لگائی ہے. کہا کہ مولا آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، میرے مقدر میں جہنم لکھا ہوا ہے. اور جو دودھ امام کے لیے آیا تھا، امام نے فرمایا کہ ابن ملجم کو پلا دیا جائے. اللہ رے سخاوت کا کیا عالم ہے، کرم و بخشش کا کیا عالم. اپنے دشمن کو دودھ پلا دے. ایسا سخی امام کہاں نصیب ہوگا، ایسا چاہنے والا امام کہاں نصیب ہوگا. کہ دیکھو اگر میں زندہ رہوں تو اس کو کوئی حق نہیں ہے ستانے کا، لیکن اگر میں نہ رہوں تو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی لگانا. دنیا سے جاتے جاتے بھی مولا انصاف کی دعوت دے کر کے چلے گئے. اجرکم اللہ. گلیم میں لٹایا گیا. بیت الشرف کی طرف حسنین لے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے مومنین سر و سینہ پیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. والیہ وا محمدہ وا مصیبتہ کی صدائیں بلند ہیں. بس آخری جملہ تمام ہے. بیت الشرف جب نزدیک آنے لگا
تو مولا نے آقا حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تمہارے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کہا کہ بابا کیا بات ہے, یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں بابا. کہا کہ جب میرے زخم سر کو دیکھ کر کے زینب ام کلثوم برداشت نہ کر سکیں گی. جب ان کے کانوں میں زینب ام کلثوم کی آواز آئے گی میں نہیں چاہتا, کہوں گا مولا آپ کو بڑا خیال ہے. زینب ام کلثوم کی آواز بھی نامحرموں کے کانوں میں نہ جانے پائے. یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, لیکن جب 61 ہجری آئے گی تو یہی کوفہ ہوگا جہاں منادی ندا دے رہا ہوگا حاضی زینب حاضی ام کلثوم. اے تماش بینو, اے علی و فاطمہ کی بیٹیاں, اے نبی کی نوازیاں. یہ ایسا دل خراش منظر تھا کہ سید سجاد زندگی بھر یاد کر کے روتے رہے. کوئی کہتا تھا مولا شہادت آپ کی میراث ہے, تو مولا طرف جاتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہماری میراث ہے. کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کو بلویان میں تشریف دیا جائے؟ اسی لیے مولا کوئی کہتا تھا قال لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے الہ تو تیرا کا واسطہ چاہر معصومین کا واسطہ ہم سے ذکر عبادت کو سے قبول فرما. بانی مجلس سے اس رحمت اعضاء کو قبول فرما. اس گھر میں خیر برکت کا نزول فرما. حرافت اور سماوی سے محفوظ فرما. تمام جانے ادارے کردار بخصوص جا موضوع سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما. بیمار کو شفا عاجلہ عطا فرما. حرافت اور سماوی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما. مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. مولانا کرام کی حفاظت فرما. امام زمانے کے ظہور کی تعجیل فرما. کہ آپ انصار میں شمار فرما. حیدر مولا علی مولا 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 رخا اڑاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. اے روزہ دار خاک اڑاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. اے روزہ دار خاک اڑاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. اس دن کو بھی عاشور بناؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. اے روزہ دار خاک اڑاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. حسین سے کرتی تھی بکا زینب کبریٰ. حسین سے کرتی تھی بکا زینب کبریٰ. اب باغ یتیمی کا اٹھاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. اے روزہ دار خاک اڑاؤ تابوت اٹھ رہا ہے جناب امیر کا. ایک سمت سے تابوت اٹھائیں
फरिश्ते और है बेबुका दूसरी जानिब से है बेटे सलमानो अबू जर को बुलाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ये हम बिने मुल्ज़िम ने दिया आले नबी को ये हम बिने मुल्ज़िम ने दिया आले नबी को सजदे में किया कत्ल मेरे बाबा अली को ऐ लोगों मेरा दर्द बताओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का बाबा ने दमे रुखसते आखिर ये कहा था बाबा ने दमे रुखसते आखिर ये कहा था अब्बास है ज़ामिन मेरी ज़ैनब की रिदा का गाज़ी को ये एहसास दिलाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ताबूत मेरा नाक पे कर देना रवाना ताबूत मेरा नाक पे कर देना रवाना जाए जहाना का वहीं खबर बनाना है वक्त वसीयत को निभाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का अब कौन भला छाया दीवार बनेगा अब कौन भला दीवार बनेगा पाओ यतीमों का मददगार बनेगा कूफे के गरीबों को बताओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का 21वीं रमज़ान क़यामत का था मंज़र 21वीं रमज़ान क़यामत का था मंज़र ज़ैनब मुस्तर की सदा मीसा मुमज़्ज़र अब कैसे जीऊं कोई बताओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का ऐ रोज़ादारों खाक उड़ाओ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का अली मौला हैदर मौला 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 अली मौला हैदर मौला
हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला लिखा मालिक दुआई है गली में
हैदर मौला अंदर Hayder Mola